زوبیہ کے جو بھی کپڑے، جوتے اور مہنگی مہنگی چیزیں تھیں وہ سب ہم استعمال کرنے لگے۔ عدیل نے اماں سے کہا تھا کہ وہ میرا اور عائرہ کا رشتہ جہاں کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر کریں گی، مگر اماں نے عدیل کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری اور عائرہ کی شادی ہو گئی تو سہیل اور جنید کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس بات پر اماں اور عدیل کی بہت بحث ہوئی تھی۔ اماں تو عدیل سے بہت عرصہ ناراض بھی رہیں۔ اماں جانتی تھی کہ عدیل ان کو زیادہ دیر ناراض نہیں رہنے دے سکتا، اس لیے ان کو عدیل کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں نے عدیل کی مخالفت کے باوجود بھی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میں اتنے بڑے گھر میں جانے والی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو صرف میری ہی ملکیت ہوں گی، مگر اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کا اور میرا فیصلہ کتنا غلط ثابت ہونے والا تھا۔ نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ عدیل ہمیں سہیل اور جنید کے ساتھ رشتہ کرنے سے بار بار منع کیوں کر رہا تھا۔ میرے تو ذہن میں یہ صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ میں اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی، جہاں پر شہزادیوں جیسی زندگی گزاروں گی۔ اس لیے ان دونوں میرا نخرہ تو آسمان کے چھوڑنے لگا ہوا تھا۔ میں تو کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کام تو میں پہلے بھی نہیں کرتی تھی، مگر جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا میں نے تو کسی کام کو ہاتھ لگانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اماں زوبیہ کو ہی ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ ان دونوں سے کوئی کام نہ کروایا کرے۔ ہم اس گھر میں چند ہی دنوں کی تو مہمان رہ گئی ہیں، زوبیہ بیچاری کیا کہتی؟ وہ تو پہلے بھی سارے گھر کے کام اکیلے ہی کرتی تھی، اور جب اماں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ہم دونوں بہنوں سے کوئی کام نہ کروائے تو وہ تو ہمیں پانی کا گلاس تک بستر پر ہی لا کر دینے لگی تھی۔ میں سارا سارا دن کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کون کون سے خواب دیکھتی رہتی۔ ایسے ہی حال کچھ عائرہ کا بھی تھا، لیکن میرا نام رمشہ ہے۔ میرا تعلق کراچی شہر سے ہے، جہاں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اماں اور دو بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا بھائی عدیل مجھ سے 5 سال بڑا تھا، جبکہ عائرہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ابا میرے ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرا بھائی اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور ہم دونوں بہنیں اسکول جاتی تھیں جب ابا کام سے واپس ایک حادثے پر ایک بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازم کرتے تھے، اس لیے الیکٹریشین کا کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کے بیٹھک میں ہی لوگوں کی کچھ بجلی سے چلنے والی مشینیں رکھی تھی، جن کو وہ فارغ وقت میں ٹھیک کر کے اتنے پیسے تو بنا ہی لیتے تھے کہ مہینے کا راشن آسانی سے آ جاتا تھا۔ جب عدیل کی اسکول کی پڑھائی ختم ہو گئی تو ابا نے عدیل کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا اور اس کو بھی چھوٹی موٹی مشینیں ٹھیک کرنے کے لیے تھما دیا کرتے۔ میرا بھائی بھی بہت ذہین تھا اور ہر کام بہت جلدی سیکھ جاتا تھا، اس لیے کالج کا کام ختم کرنے کے بعد وہ ابا دونوں بیٹھک میں مصروف ہوتے۔ جب ابا فوت ہوئے تو تب تک وہ عدیل کو اتنا کام سکھا چکے تھے کہ ان کے جانے کے بعد بھی عدیل بیٹھک میں موجود مشینیں ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن فیکٹری سے آنے والی تنخواہ ختم ہو گئی تھی تو گھر کا گزارا بھی مشکل ہی ہونے لگا تھا۔ تب عدیل نے ایک ٹیوشن میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ امی نے بھی گھر ہی ایک دوسری سلائی مشین رکھتی تھی، عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ ابا کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن گھر کا گزارا تو پورا کرنا ہی تھا، کیونکہ آئے روز تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس لیے اماں اور عدیل دونوں کا کمانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے عدیل نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابا کا الیکٹریشین کا کام بھی سنبھال لیا، اور جہاں وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا وہاں سے بھی اس کا اچھا خاصا معاوضہ مل جاتا تھا۔ بھائی بے شک اکلوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دونوں بہنیں اپنی اماں ابا کی زیادہ لاڈلی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہمارا ہر شوق اور ہر خواہش پوری کی تھی۔ ابا تو چلے گئے تھے، لیکن ابا کے جانے کے بعد عدیل نے بھی ہماری خیر خواہش کا احترام کیا تھا۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا وہ ہم دونوں بہنوں کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور اماں بھی اس بات سے بہت خوش تھیں کہ عدیل ہم دونوں بہنوں کا بہت دھیان رکھتا تھا۔ اس کی جتنی تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ کا آدھا حصہ تو وہ ہم دونوں بہنوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگا دیتا۔ ایک طرف سے ابا کے جانے کی امی کو عدیل کی پورا ہی کر لیتا تھا اور ہم دونوں بہنوں کا بہت خیال رکھتا، اور ہم سے ہر چیز منگواتی اور وہ پلک جھپکتے ہی ہمیں لا دیتا۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اپنے بھائی سے جو بیجا فرمائشیں پوری کرواتے رہیں، مگر جب ہم اماں نے کبھی منع نہیں کیا تھا تو ہم اس بات کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ عدیل جو بھی کما کر لاتا ہے اس پر ہم دونوں بہنوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا عدیل کا۔
عدیل کی کن مشکلات سے کما کر لاتا تھا تاکہ ہمارے اسکولوں کی فیسوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اخراجات بھی پورے ہو سکیں گے۔ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم سے ناراض ضرور ہو جاتے تھے اگر وہ ہماری پسند کی چیز نہ لا کر دے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارا بھائی سارا دن محنت کرتا ہے یا کیا کما کر لاتا ہے، تو صرف اپنی خوشی سے ہی مطلب تھا۔ اور اماں بھی عدیل کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ان کو ہم دونوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم دونوں بہنوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو، کیونکہ وہ تو بڑا بھائی تھا، اس لیے ابا کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس پر ہی آ گئی تھی جیسے وہ فرض سمجھتے تھے۔ ہم دونوں بہنوں کی ہر خواہش اپنا فرض سمجھتے ہی وہ پوری کرتے تھے۔ اس دن سے ہماری زندگی ہی بدل گئی تھی جب عدیل کی ملاقات زوبیہ سے ہوئی تھی۔ میرا بھائی بہت ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت محنتی بھی تھا۔ یہ عادت شاید اس کو ابا کی طرف سے ہی ملی تھی۔ ابا بھی اپنا کام بہت محنت اور لگن سے کرتے تھے۔ عدیل کی بھی وہی عادت تھی۔ وہ جس کام کو بھی شروع کرتا اس کام کو بہت محنت اور ایمانداری سے کرتا تھا۔ جس جگہ پڑھایا کرتا تھا وہاں پر اس کے ساتھ ایک لڑکی زوبیہ بھی ہوتی تھی جو اس کی طرح وہاں پر ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور ایک ہی جگہ نوکری کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اکثر اوقات فارغ وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور باتیں کرتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پسندیدگی میں بدل گئی تھی، اور اس پسندیدگی کا اظہار زوبیہ نے خود عدیل سے کیا تھا۔ اس کو عدیل کا ایمانداری اور محنت سے کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے زوبیہ نے سیدھا سیدھا عدیل کو شادی کے لیے پوچھ لیا۔ زوبیہ کے دو بھائی تھے جن کا اپنا بزنس تھا اور ان کے ماں باپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ زوبیہ اپنے دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی۔ وہ وقت گزارنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتی تھی جبکہ اس کے بھائیوں کا بزنس تو بہت اچھا تھا۔ ٹیوشن میں پڑھانا زوبیہ کی اپنی پسند تھی۔ اماں کو زوبیہ کا رشتہ بہت پسند آیا کیونکہ اس کے بھائیوں کا بزنس بہت اچھا تھا، اس لیے اماں کو لگتا تھا کہ زوبیہ تو جہیز میں اچھا خاصا سامان لے کر آئے گی۔ زوبیہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ ہمارے گھر کے آلات کیسے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو بھلا اماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ وہ تو بہت خوش تھی، ان کو اتنے امیر گھرانے کی لڑکی مل رہی تھی، اس لیے انہوں نے زوبیہ کے رشتے کے لیے فوراً سے ہاں کر دی۔ زوبیہ کی تو عدیل کے ساتھ پسند کی شادی تھی، اس لیے اماں بہت آسانی سے اپنی شرط منوا سکتی تھی۔ انہوں نے عدیل سے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی وہ کیا چاہتی ہیں، بلکہ انہوں نے عدیل سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے زوبیہ سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اس کے گھر کے حالات کے بارے میں بتا سکیں۔ اور عدیل کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ جب زوبیہ کو اس گھر میں آ ہی جانا ہے تو اماں اس سے مل کر اس کو گھر کے حالات کے بارے میں ہی بتانا چاہیں گی، اس لیے عدیل زوبیہ کو ملوانے کے لیے گھر لے گیا تھا، اور وہ ایک خوبصورت سی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس کے کپڑوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اماں اور ہم دونوں بہنوں نے تو اسے دیکھ کر ہی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی، اور ہم تو اس کو اپنے بھابھی بنانے کے لیے دل سے تیار ہو گئے تھے۔ اماں بھی جانتی تھی کہ اگر زوبیہ ہمارے گھر آ جائے تو اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ اماں تو سارا دن عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی تھی۔ ان کو لگا کہ اب ان کی پرانی مشین سے جان چھوٹ جائے گی اور ان کو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ عدیل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کو اماں کی کچھ شرطیں ماننا پڑیں گی۔ وہ بیچاری بھی شاید سچ میں ہی عدیل سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اماں نے زوبیہ سے بہت فرمائشیں کی تھی۔ انہوں نے تو زوبیہ کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لسٹ تھما دی تھی جس میں گھر کا فرنیچر، مشینری علاوہ اور بہت سی چیزیں ضرورت کی تھی۔ زوبیہ نے بغیر کچھ کہے اماں کے ہاتھ سے وہ لسٹ پکڑ لی اور خوشی خوشی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اماں نے ہم دونوں بہنوں کو خوشی سے گلے لگایا اور کہنے لگی کہ زوبیہ تو ایک لاٹری ہے، دیکھنا جب وہ ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر کے حالات تو بالکل بدل جائیں گے۔ ہم دونوں بھی اماں کی باتیں سن کر بہت خوش ہو گئیں، کیونکہ ہم نے بھی بہت مشکل وقت دیکھا تھا، ہر چیز کو سنبھل کر استعمال کیا کرتا تھا، کیونکہ گھر کے حالات ایسے ہی نہیں تھے کہ ہم اپنے سارے شوق پورے کرتے، جبکہ زوبیہ کے آنے کے بعد ہم اپنے سارے شوق بہت آسانی سے پورے کر سکتی تھی، کیونکہ اماں نے زوبیہ کو جو لسٹ بنا کر دی تھی اس میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں جن کی ہم لوگوں کو ضرورت تھی۔ زوبیہ اور عدیل کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور ان کی شادی کا سارا خرچہ بھی زوبیہ کے بھائیوں نے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات تو ایسے تھے نہیں کہ ہم شادی پر اتنے پیسے لگا سکتے۔ اگر عدیل اپنے سارے پیسے اس شادی پر لگا دیتا تو ہم دونوں بہنوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری کرتا؟ اس لیے شادی کے تمام اخراجات زوبیہ کے بھائیوں نے پورے کر دیے تھے، تو زوبیہ کے دونوں بھائیوں کو بہت منع کیا تھا کہ وہ اتنا خرچہ نہ کرے،
مگر اماں ہر وقت عدیل کو چپ کروا دیتی اور کہتی کہ آخر وہ ان کی اکلوتی بہن ہے، اگر وہ اپنی بہن کے ارمان پورے نہیں کریں گے تو پھر کس کے کریں گے۔ اس وجہ سے زوبیہ کے بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے زوبیہ کو دنیا کی ہر ضرورت کی چیز دی کہ ہمارے گھر بھیجا تھا۔ اور جب زوبیہ کا سامان ہمارے گھر آیا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہمارے گھر میں تو اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ جتنا سامان وہ اپنے ساتھ جہیز میں لے کر آئی تھی۔ ہمارا تو پورا گھر چھوٹا پڑ گیا تھا، جس میں بھابھی کا لایا ہوا سارا جہیز پورا نہیں آ سکتا تھا۔ اماں نے بھابھی کو کچھ چیزیں سٹور میں رکھنے کے لیے کہہ دیا تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کیا جا سکے۔ بھابھی نے بھی اماں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارا گھر ان کی چیزوں کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ خود تو وہ ایک بہت بڑے گھر سے آئی تھی، لیکن عدیل کی محنت میں وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور عائرہ بھابھی کی چیزوں کو بہت اشتیاق سے دیکھتی تھی۔ زوبیہ نے آنے کے بعد ہمارے گھر کے حالات ایک دم سے بدل لیے تھے۔ ہمارا تو چونکہ چھوٹا سا طبقہ تھا اور گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے ہم اپنے سارے کام خود ہی کرتے تھے۔ جب سے زوبیہ آئی تھی اماں نے اس کو بھی میرے اور عائرہ کے سارے کام لگا دیا تھا، اور بیچاری صبح اٹھ کر ہمارے ساتھ گھر کی صفائیاں کرتی اور اس کے بعد کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بتاتی۔ اس نے کبھی بھی اماں کو کسی بات سے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ تو اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھنے لگی تھی۔ مگر اماں سے یہ برداشت نہیں ہوا، کہ اس لیے اماں نے زیادہ کام زوبیہ کے کندھوں پر ڈال دیا اور ہم دونوں بہنیں اپنی بھابھی پر راج کرنے لگیں، جس کو ابھی بیاہ کر آئے کہیں کچھ چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار اس کے کام میں مدد کر دیا کرتا، ورنہ زیادہ تر کام گھر کا زوبیہ ہی کرتی تھی۔ وہ تو جیسے کام کر کے خوش رہتی۔ عدیل نے بھی کبھی ان دونوں بہنوں کو یا اماں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ہم اس کی بیوی سے زیادہ کام کرواتے ہیں، جبکہ زوبیہ ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عدیل کا بولنا بنتا بھی نہیں تھا۔ شروعات میں تو میں زوبیہ کے گھر کے کاموں میں مدد کر ہی دیا کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے سارے گھر کا کام اس کے حوالے کر دیا اور خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ہم دونوں بہنوں کو تو شروع سے ہی بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ ایک طرف سے زوبیہ کے آنے سے پورا بھی ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کا سب سے بڑا کمرہ عدیل اور زوبیہ کا ہی تھا، کیونکہ زوبیہ کا سامان گھر کے دوسرے چھوٹے کمروں میں پڑا نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اماں نے گھر کا سب سے بڑا کمرہ اس کے حوالے ہی کر دیا تھا۔ ہمارے کالج کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ ہم کالج سے واپس آتے تو زوبیہ ہمارے لیے کھانا بناتی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم زوبیہ کے کمرے میں ہی سونے کے لیے چلے جاتے، کیونکہ پورے گھر میں صرف اسی کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، اور ہم دونوں بہنیں باہر گرمی میں تھک ہار کر آتی تو نیند سے برا حال ہوتا، اس لیے ہم زوبیہ کے کمرے میں ہی سو جایا کرتے تھے، جبکہ زوبیہ کچن میں کھڑی شام کے کھانے کی تیاری کرتی۔ ایک دن اماں نے زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ارمش اور عائرہ تمہارے کمرے میں ہی جا گھسیں۔ اصل میں بہت گرمی ہوتی ہے اور انہوں نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ تمہارے کمرے میں سو جاتی ہیں۔ امی کی باتیں سن کر زوبیہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، وہ دونوں بھی تو میری بہنیں ہیں، اگر وہ کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آرام کر لیتی ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہیں بھلے ہی اعتراض نہ ہو، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ تمہارا اور عدیل کا کمرہ ہے، جبکہ ارمش اور عائرہ تمہارے کمرے میں ہی جا گھستی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ان دونوں کے کمرے میں بھی ایک ایسی لگوا دو، تاکہ وہ تمہارا کمرہ تمہارے ہی حوالے کر دیں۔ زوبیہ کو امی کی بات سن کر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو ہماری اس فرمائش پر خوشی خوشی مان گئی، اور اگلے ہی دن اس نے اپنے بھائیوں سے کہہ کر ہمارے کمرے میں بھی ایک ایسی لگوا لیا۔ پھر تو ہم سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ کالج سے واپس آتے ہی ہم تو کھانا لے کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور کھانا کھانے کے بعد ہمارے جھوٹے برتن بھی زوبیہ آ کر خود ہمارے کمرے سے اٹھاتی۔ کبھی کبھار تو ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے ہمیں مفت میں ایک نوکرانی مل گئی ہے، جو ہمارے گھر کے سارے کام کر دیتی تھی، ہمیں ضرورتیں اور فرمائشیں بھی پوری کرنے لگتی تھی۔ شروعات تو صرف ایک ایسی سے ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیں زوبیہ کی ہر چیز بھی پسند آتی، ہم اس سے لے لیتے اور وہ اپنی ہر چیز خوشی خوشی ہمیں دے دیتی۔ اس نے کبھی بھی ہمیں کوئی چیز منع نہیں کی تھی، ہم ہر آئے دن اس کی مہنگی چیزیں لے لیتے، اور اس نے کبھی بھی کوئی بات عدیل کو نہیں بتائی تھی، اور نہ ہی عدیل نے ہمیں کچھ کہا تھا، کیونکہ وہ تو شروعات سے ہی ہم دونوں بہنوں کی ہر بات کی خواہش پوری کرتا تھا، ہر ضرورت پوری کرتا تھا، پھر بھلا اس کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔
اب اس کی بیوی بھی ہمارے ویسے ہی خیال رکھتی تھی کہ جیسا وہ خود رکھتا تھا۔ جس بھی چیز کو ضرورت ہوتی ہم بجائے عدیل کے پاس جانے کے زوبیہ کے پاس چلے جاتے اور اس سے فرمائش کرتے کہ وہ ہمیں وہ چیز دلا دے، اور وہ بیچاری سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی بھی ہمیں اس بات سے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ پوری کوشش کرتی کہ ہم دونوں بہنیں اور اماں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دل بھرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں نظر آتا تھا کہ اس کے بھائیوں کے پاس بے شمار دولت ہے۔ وہ اپنی بہن کو دے دیتے تھے، اور اگر اس دولت میں سے کچھ ویسے وہ ہم پر خرچ کر دیتی تو بھلا اس میں کیا برا تھا؟ آخر وہ ہمارے گھر کا ایک فرد تھی، اس لیے پیسوں پر ہمارا بھی حق بنتا تھا۔ ہم نے اس کو اپنا ایک جیتا جاگتا بھائی دیا تھا، جس کے بدلے وہ ہمیں چند پیسے تو دے دیتی ہے نہ، جن سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک دن اماں نے زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ خیر سے اب عدیل کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، تو وہ چاہتی تھی کہ زوبیہ اپنے بھائیوں سے عدیل کے بارے میں بات کرے تاکہ وہ اپنے بزنس میں عدیل کو بھی شامل کریں۔ آخر عدیل ان کا اکلوتا بہنوئی تھا، اور وہ اپنے اکلوتے بہنوئی کی مدد نہ کرتے تو اور کس کی کرتے؟ اماں جانتی تھی کہ عدیل کو کہیں بھی کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی، لیکن وہاں سے اس کو اتنی تنخواہ تو نہیں مل سکتی تھی جس پر ہم دونوں بہنیں اور اماں عیاشی کر سکیں۔ اس لیے اماں نے بجائے عدیل کو کسی نوکری پر لگانے کے سیدھا سیدھا زوبیہ سے یہی بات کہہ دی کہ وہ اپنے بھائیوں سے عدیل کی نوکری کے بارے میں بات کرے، بلکہ وہ دونوں اس کو اپنے ساتھ اپنے بزنس میں شامل کر لیں۔ پہلے تو زوبیہ اماں کے سامنے ہچکچائے، شاید اس کو اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، مگر وہ اماں کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اماں کے سامنے حامی بھر لی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے عدیل کے بارے میں ضرور بات کرے گی۔ اماں نے زوبیہ سے بات کرنے کے لیے کچھ دن بعد زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور دوبارہ پوچھنے لگیں کیا اس نے عدیل کے بارے میں اپنے بھائیوں سے بات کی تھی۔ پہلے تو زوبیہ نے نظریں چرا لی اور پھر کہنے لگی کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکے۔ تب اماں زوبیہ پر غصہ کرنے لگیں اور اس کو ڈانٹنے لگی۔ عدیل اس کا ہی شوہر تھا، اور کیا اس کے پاس اپنے شوہر کے بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا؟ کیا اس کو اپنے شوہر کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، جو سارا دن باہر گرمی میں محنت کر کے آتا تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی کسی اچھی جگہ پر نوکری کر لے؟ اماں نے زوبیہ کو بہت سی باتیں سنائی۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ جب اماں اس کو کچھ زیادہ ہی باتیں سنانے لگی، تب زوبیہ کہنے لگی کہ وہ عدیل کے لیے اپنے بھائیوں سے بات ضرور کریں گی، اور اماں نے بھی زوبیہ کو سختی سے تنقید کی کہ وہ اپنے بھائیوں سے ضرور بات کرے، بلکہ اس کو پکا کرے اور اپنے بھائیوں کو راضی کرے کہ وہ عدیل کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں شامل کرے۔ زوبیہ اماں کی بات سن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے۔ حیران تھی کہ آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ اس طرح سے رونے لگی تھی۔ آخر اماں نے اس سے عدیل کی نوکری کے بارے میں ہی تو بات کی تھی، جو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جس کو سن کر زوبیہ رونے ہی لگ جاتی، بلکہ اگر عدیل ہمارا بھائی تھا تو اس کا شوہر تھا، اس کو بھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ عدیل اس کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرے؟ مجھے اس بات کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں زوبیہ کو یاد کرواتی رہتی کہ وہ عدیل کے بارے میں اپنے بھائیوں سے بات کرے۔ جب کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زوبیہ اپنے بھائیوں سے بات نہ کی، تو تب اماں نے زوبیہ کو سخت لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر اس کے بھائی عدیل کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل نہیں کریں گے تو اماں زوبیہ کو عدیل کی زندگی سے نکال دیں گی۔ آخر وہ ان کا بیٹا تھا اور بھلا اپنی ماں کی بات نہ مانتا۔ اماں کی بات سن کر زوبیہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ایسا ہرگز نہ کریں، اور اب کی بار وہ ضرور اپنے بھائیوں سے عدیل کے بارے میں بات کرے گی۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ ان کی دھمکی اثر ہو گئی ہے، تو اب تو زوبیہ کو اپنے بھائیوں سے بات کرنا ہی پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آ کر زوبیہ نے اماں کو یہ اطلاع دی کہ اس نے بھائیوں سے عدیل کے بزنس میں شامل ہونے کی بات کی ہے۔ اب وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ ہی اس کے بڑے سے دفتر میں کام کرنے کے لیے جائے گا۔ جب سے عدیل زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنے لگا تھا، ہمارے گھر کے حالات بہت تیزی سے بدلنے لگے تھے، کیونکہ عدیل کی تنخواہ بہت ہی زیادہ تھی۔ پہلی تنخواہ سے ہی گھر میں ایک گاڑی بھی لے لی تھی، مگر اب یہ مسئلہ تھا کہ ہم گاڑی کو کہاں رکھتے، کیونکہ ہمارا تو گھر ہی بہت چھوٹا سا تھا۔ اس لیے عدیل نے قسطوں پر ایک بڑا سا گھر خرید لیا تھا، اور جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کا بھی بیچ دیا تھا تاکہ نئے گھر کی قسطیں جلد از جلد ادا ہو سکے۔ ہم اس گھر سے نئے گھر میں جا سکتے تھے جہاں پر ہم اپنی گاڑی کو رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے عدیل نے زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنا شروع کیا تھا، وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ بولتی تو ویسے بھی کم تھی، مگر جب سے عدیل نوکری پر لگا تھا وہ زیادہ ہی خاموش ہو گئی تھی۔
مگر ہمیں اس بات سے کیا غرض تھا، ہم تو خوش تھے کہ ہمارے بھائیوں کی اتنی اچھی نوکری تھی۔ ہم نے کبھی بھی زوبیہ سے نہیں پوچھا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ زوبیہ کے بھائی جب بھی ہمارے گھر آتے وہ اپنی بہن کے لیے بہت مہنگے مہنگے تحفے لے کر آتے جن پر ہماری نظر رہتی، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کاش وہ چیزیں ہمیں مل جائیں۔ زوبیہ ہماری نظروں کا مطلب بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے جب بھی اس کی کسی چیز کی طرف دیکھتے تو وہ ہمیں خود ہی دے دیتی۔ اماں ایک بار پھر سے زوبیہ کے ساتھ بہت اچھی طرح رہنے لگیں، کیونکہ زوبیہ نے ہم دونوں بہنوں کی ساری ضرورتیں پوری کر دی تھی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ عدیل کو نوکری پر لگا دیا تھا، جہاں پر اس کا ایک بہت بڑی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ہر مہینے بونس بھی مل رہا تھا۔ ایک دن عدیل اماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرے گا بلکہ اپنا ہی کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دے گا، کسی اور کمپنی میں نوکری کر لے گا۔ مگر اماں تو اس بات کو سن کر ایک دم غصے سے آ گئی اور کہنے لگی تھی کہ آخر اس کو زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنے میں مسئلہ کیا تھا۔ عدیل نے اماں کو ٹال مٹول کر دی اور کہنے لگا کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیوی کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرے، بلکہ وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے۔ تب اماں کو سمجھ آ گئی کہ عدیل کے ان کے ساتھ جو باتیں کر رہا تھا وہ سب زوبیہ کی ہی کہی ہوئی ہوں گی، اس لیے اماں نے زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پوچھنے لگیں کہ آخر وہ ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کے بھائیوں کے ساتھ کام کرے۔ مگر زوبیہ خاموش کھڑی رہی اور اماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اور عدیل بار بار ایک ہی رٹ لگائے جا رہا تھا کہ وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اماں بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ گھر میں جو دولت اور اتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ اچانک ان سب سے اس طرح سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس لیے انہوں نے عدیل کو صاف صاف منع کر دیا کہ وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ ہی بزنس کرے گا۔ اگر وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلا جائے، اور عدیل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دونوں بہنوں اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو ہمارے گھر سے لے جائے، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہم تینوں عورتوں کا اس کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس لیے وہ کبھی چپ چاپ اماں کو بات کو سنتا رہا۔ ہم زوبیہ سے کوئی بھی فرمائش نہ کیا کریں، اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم اپنے بھائی سے کہیں، اور تو اس نے ہمیں اس بات سے بھی منع کر دیا کہ زوبیہ کے بھائیوں کی لائی ہوئی چیزوں کو استعمال بھی مت کیا کریں۔ بھلا وہ بھی ہمیں ایسے کیوں کہہ رہا تھا، جب کہ ہم دونوں بہنیں جانتی تھی کہ زوبیہ کے بھائی اس کے لیے جو بھی چیز لے کر آتے تھے زوبیہ نے ان چیزوں کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ وہ گھر کے ایک کونے میں پڑی خراب ہوتی رہتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ چیزیں خراب ہوتی۔ اس لیے وہ چیز ہم زوبیہ سے لے کر اپنے بھائیوں میں استعمال کر لیتے تھے، اور زوبیہ بھی خود ہمیں خوشی خوشی وہ چیزیں دے دیا کرتی تھی۔ عدیل ہمیں کیوں منع کر رہا تھا ہم وہ چیزیں استعمال نہ کریں؟ ہم عدیل کی باتوں پر بہت حیران تھے، اور تب ہمیں پہلی بار لگنے لگا کہ ہمارا بھائی بدل گیا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارا اور وہ والا بھائی رہا ہی نہیں تھا جو ہماری ہر بات ہماری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اور اب وہ ہمیں منع کرنے لگا ہے کہ ہم اس کی بیویوں کی چیزوں کو استعمال مت کیا کریں۔ پہلے تو اس کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا، مگر پھر اس نے اچانک سے ہمیں زوبیہ کے بھائیوں کی لائی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے کیوں منع کیا؟ یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا رہتا تھا۔ زوبیہ کے دونوں بھائی اچھے خاصے خوبصورت تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ یہ سوال نہ جانے اماں کے ذہن میں کہاں سے آ گیا۔ تب ایک دن زوبیہ کو بتائے بغیر اماں نے ان کے دونوں بھائیوں کو گھر میں بلایا، اور دونوں کو اماں سے ہمیشہ بہت خوشی سے ملا کرتے تھے اور اماں کی بہت عزت کرتے تھے۔ اماں بھی ان دونوں بھائیوں سے زوبیہ سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں جو دولت آ رہی ہے وہ انہی کی بدولت آ رہی ہے۔ اس لیے اماں نے زوبیہ کے دونوں بھائیوں سے یہ سوال پوچھ ہی لیا کہ آخر ان دونوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ وہ دونوں اماں کی بات پر تھوڑا سا شرما گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تک ان کو ایسی لڑکیاں ہی نہیں ملی جن سے وہ شادی کر کے اپنی زندگی کی شروعات کر سکے۔ تب اماں نے ان دونوں لڑکوں کی نظر میرے اور عائرہ کی طرف کروائی، کہنے لگیں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، اور تم دونوں سے زیادہ دیکھا بھالا اور کون ہو سکتا ہے؟ تم لوگ تو جانتے ہو کہ ہم نے زوبیہ کو خوش رکھا ہوا ہے اور عدیل اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر میں تم دونوں کا اپنا داماد بنانا چاہتی ہوں تو کیا تم دونوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ اماں کی بات سن کر میرے اور عائرہ کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ ہم تو زوبیہ کے دونوں بھائیوں کو بہت پسند کرتی تھی، ان کا رہن سہن، ان کا گھر، غرض یہ کہ ہم دونوں بہنوں کو زوبیہ کے دونوں بھائیوں کا لائف سٹائل بہت پسند تھا، تو اس کے گھر کو اپنا گھر بنانے میں چاہتی تھی، اور اماں نے ہمارے دل کی بات ہی کر لی تھی۔ زوبیہ کے دونوں بھائی اماں کی بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ وہ شادی کرنا تو چاہتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے تھے
رشتہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اماں سے کچھ وقت مانگا تو اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اماں نے خوشی خوشی ان کے سر پر پیار دیا اور کہنے لگیں کہ تم دونوں بھی جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ جب زوبیہ کو اس بارے میں علم ہوا تو اماں ہم دونوں کا رشتہ ان دونوں سے کروا رہی ہیں تو پہلے بھائیوں کا رشتہ سامنے کر دیا۔ اماں زوبیہ کی بات سن کر کہنے لگیں کہ تمہیں پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ تم بھی تو جانتی تھی کہ کتنے عرصے سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی تلاش میں ہوں، جبکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اماں نے ان دنوں سے پہلے ہمارے رشتے کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ تو شاید زوبیہ کو نیچا دکھانا چاہتی تھی اور اس دن بھی ایسا بھی ہوا۔ جب زوبیہ نے میرے اور عائرہ کے لیے اپنے بھائی سہیل اور جنید کا رشتہ سامنے کیا تو اماں زوبیہ کو باتیں سنانے لگیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری بات کرنے سے پہلے ہی میں تمہارے دونوں بھائیوں سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات کر چکی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ ان دونوں کا میری بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹوں کو بہت اچھی پرورش کی ہے۔ زوبیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی مگر اماں نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا کہ ہم دونوں رشتہ اس کے بھائیوں سے طے کر رہی ہیں۔ زوبیہ کی جو کپڑے جوتے اور مہنگی مہنگی چیزیں تھیں وہ سب ہم استعمال کرنے لگیں۔ عدیل نے اماں سے کہا کہ وہ میرا اور عائرہ کے رشتہ جہاں کر رہی تھی سوچ سمجھ کر کرے، مگر اماں نے عدیل کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری اور عائرہ کی شادی ہوگی تو سہیل اور جنید کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس بات پر اماں اور عدیل کی بہت بحث ہوئی تھی۔ اماں تو عدیل سے بہت عرصہ ناراض بھی رہیں۔ اماں جانتی تھی کہ عدیل ان کو زیادہ دیر ناراض نہیں رہنے دے گا، اس لیے ان کو عدیل کے چاہنے نہ چاہنے کی کوئی فرق نہیں تھا۔ اماں نے عدیل کے خلاف کے باوجود ہمارا رشتہ طے کر دیا۔ ہم بہت خوش تھی۔ اتنے بڑے گھر میں جانے والی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو صرف میری ہی ملکیت ہوگی، مگر اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کا وہ فیصلہ کتنا غلط ثابت ہونے والا ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ عدیل ہمیں سہیل اور جنید کے ساتھ رشتہ کرنے سے بار بار منع کیوں کر رہا تھا۔ میرے تو ذہن پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ میں اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر ایک بڑے گھر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی جہاں پر میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاروں گی۔ اس لیے ہم دونوں میں میرا نخرہ تو آسمان کو چھونے لگا تھا۔ کسی بھی کو خاطر میں ہی نہ لاتی تھی۔ کام تو میں پہلے ہی نہیں کرتی تھی مگر جب سے میرا رشتہ ہوا تھا تو کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ زوبیہ کو ہی ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ ہم دونوں سے کوئی کام نہ کروائے۔ ہم اس گھر میں چند ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ زوبیہ بیچاری کیا کرتی، وہ تو پہلے ہی سارے گھر کے کام کر لیا کرتی تھی۔ جب اماں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ہم دونوں بہنوں سے کام نہ کروائے تو ہمیں پانی کا گلاس تک بستر پر ہی لا کر دیے جانے لگا۔ میں تو سارا دن کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ایسا ہی حال کچھ عائرہ کا بھی تھا، لیکن جیسے جیسے ہماری شادی کے دن قریب آئے زوبیہ کا رویہ بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں تو بس اپنی خوشی عزیز تھی۔ ہم اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ زوبیہ کیوں اتنا خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ تو دن آ ہی گیا جب میں اور عائرہ رخصت ہو کر اس بڑے سے بنگلے میں آ گئی جس کے ہم نے کافی عرصے سے خواب دیکھے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں تو اس دن خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، لیکن سہیل نے کمرے میں آتے ہی مجھے بازو سے پکڑا اور لے جا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجھے کہیں لے جانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تو وہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور وہ جس طرح سے مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا مجھ سے خوف آنے لگا تھا۔ تبھی اس نے اپنی گاڑی ایک خانہ بدوش کے علاقے میں روکی اور مجھے ایک جھگی میں لے گیا اور ایک بے کارن والے کپڑے میرے طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ آج سے یہ جھگی یہ تمہارا گھر ہے، تم یہیں پر رہو گی اور یہ کپڑے پہن لو، ہر روز بھیک مانگنے کے لیے پورے شہر میں پھرو گی۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ تبھی سہیل مجھے کہنے لگا کہ یہی ہمارا بزنس ہے، ہم لڑکیاں لا کر اوپر بیچ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو یہ خانہ بدوش کا کام کرتے ہیں اور یہی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے۔ آفس جہاں پر تمہارا بھائی کام کرتا ہے وہاں پر ہم صرف ان پیسوں کا حساب کرتے تھے جو یہ خانہ بدوش بھیک کے ذریعے اکٹھے کرتے ہیں۔ آج سے تم بھی یہی کام کرو گی، پیسے اکٹھے کرو گی۔ اگر تم سے خود ہی لے جایا کروں گا اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانگیں اور بازو توڑ کر تمہیں سڑک کے بیچ بٹھا دوں گا۔ اس سے تو تمہاری کمائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور تمہیں یہاں سے بھاگ کر کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں ہر ہفتے آ کر تم سے خود ہی پیسے لے جایا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جھگی سے چلا گیا۔ میں اس جھگی میں جاگنے کی کوشش تو وہ دونوں آدمی نے مجھے گن پوائنٹ پر واپس جھگی میں اندر بٹھا دیا، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش کروں گی۔ اس لیے اس نے
2 پہرے دار میرے سر پر مسلط کر دیے۔ وہ بھکارن والے کپڑے پہن لیے اور اب وہ ساری کہانی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی کہ زوبیہ آخر کیوں چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائیوں کے ساتھ شادی کر لوں۔ سہیل نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ زوبیہ اس بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ جب ہم نے اس کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کیا تو وہ اپنے لیے کام تلاش کر کے اپنا ہی کمانے لگے، لیکن جب اس نے عدیل کا نام لیا تو وہ عدیل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تو ہماری نظر تو تم پر تب ہی تھی، کیونکہ ہم 2 فقیریاں ملنے والی تھی، اس لیے ہم نے خوشی خوشی اس پر اپنے پیسے خرچ کر دیے تاکہ وہ کل کو مانگنے والیاں بنا سکے۔ ہم نے اس کو بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے تم لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ بتایا تو عدیل کو مار دیں گے۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ عدیل تو اس کا شوہر تھا، اس لیے اس کو ہماری بات ماننا پڑی تھی۔ مجھے اس سے یہی امید تھی۔ 1 سال ہو گیا میں جب بھی بھیک مانگنے کی کوشش کرتی اور وہ آدمی زبردستی سے مجھے جھگی میں باندھ دیتے۔ میرا جھگی سے بھاگنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے اب جیسا مجھے سہیل کہتا میں ویسا ہی کرتی، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ کاش ہم زوبیہ کے ساتھ وہ ظلم نہ کرتے جو ہم کر رہے تھے، ان کی چیزوں پر قبضہ کرنے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ آئرہ کا کیا حال ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح کسی قید میں ہو۔